الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يديه الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. رواه مسلم. بزرگان دین و ملت، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین جو اس دنیا کا چلانے والا ہے، جو ہم سب کا مالک و خالق اور ہم سب کا پالنہار ہے، اس نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی کی ہے. ہمیں یہ بتلایا ہے کہ ہمیں اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، کھانا پینا کیسے ہے، جاگنا اور سونا کیسے ہے، اور ان سب کے پیچھے مقصد کیا ہے. ویسے ہی رب العالمین نے ہمیں یہ بھی بتلایا ہے کہ دنیا میں اگر سر اٹھا کر زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے تمہیں کچھ تیاری کرنی ہے. اگر یہ چاہتے ہو کہ دنیا میں عزت کی زندگی ملے، سکون اور اطمینان حاصل ہو، تو اس کے لیے تیاری بھی کرنی ہے، اس کے لیے توشہ بھی اختیار کرنا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو بنانا اور سنوارنا بھی ہے. جس طرح ایک مسلمان یہ جانتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اس کی عبادت کے ذریعے، اس کی اطاعت کے ذریعے، نبی کی تابع داری کے ذریعے، اسی طرح یہ بھی جانتا ہے ایک مسلمان جو سچا مسلمان ہے کہ اگر زندگی سکون و اطمینان سے گزارنی ہے تو دوسروں کے مقابلے کے لیے بھی تیار رہنا ہے. اور جب یہ دعویٰ ہے کہ ہم کتاب و سنت کے شیدائی ہیں،
تو عداوت بھی اتنی ہی سخت ہوگی، دشمنی بھی اتنی مضبوط ہوگی اور دشمن بھی اتنا مضبوط رہے گا۔ جس قدر انسان دین کا جتنا پابند اور عامل رہے گا، اللہ رب العالمین کی حکمت اور اس کی مشیت سے اس کا سامنا بھی اتنے ہی مضبوط دشمن سے ہوگا، اتنے ہی منظم، اتنے ہی مستحکم، اتنے ہی مضبوط دشمنوں سے اس کا سامنا ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں تیاری کرو۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے مسلمانوں، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ تیاری کرو، مَا اسْتَطَعْتُم، جتنی تمہیں طاقت ہے، جو تیاری کر سکتے ہو، من قوہ، قوت حاصل کر کے، مضبوطی حاصل کر کے، تیاری کر کے، جس طرح کی تیاری کر سکتے ہو، جس زمانے میں جو مطلوب ہے ہمیں سامنا کرنے کے لیے، اس زمانے میں ہم سے مطلوب ہے کہ ہم اس طرح تیار رہیں۔ آج جو زمانہ ہے، اس زمانے میں ہم سے مطلوب ہے کہ ہم تیار رہیں سازشوں کا سامنا کرنے کے لیے، اور سازشیں ایسی ہیں جو اسلحے کے ساتھ نہیں ہیں، جو بارودوں کے ساتھ نہیں ہیں، جو تیر اندازیوں کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ سازشیں ہماری جڑ اکھاڑنے کے لیے ہیں، اور یہ جڑ تبھی کھوکھلی کی جائے گی جب ہمیں اپنے دین سے، اپنی شریعت سے، علم سے، تعلیم و تعلم سے دور کیا جا سکے۔ مسلمانوں اپنے عزم کر لو، عزم کر لو اور تیار ہو جاؤ کہ اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو تعلیم و تعلم سے آراستہ و پیراستہ کرنا ہے، بھلے سے سوکھی روٹی کھانی پڑے۔ اگر ہم نے آج اپنی اولاد کو تعلیم سے آراستہ و پیراستہ نہیں کیا، انہیں میدان میں اس طرح تیار کر کے نہیں کھڑا کیا جس طرح سے ہمارے سامنے ہمارا دشمن ہے، تو یاد رکھنا کل کو ہماری اولاد، ہماری ذریت، ہماری نسل یہ ہمیں کوسے گی، کسی اور کو نہیں۔ وہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گی تو اس کے منہ سے دعا جو نکلے گی وہ ہمارے لیے ایک طرح سے بد دعا رہے گی۔ اس لیے مسلمانوں اس سازش کا سامنا کرنا ہے تو اللہ رب العالمین کی اس آیت کو اپنے سامنے رکھنا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ کہتے ہیں سلف کہ ہمیں یہ برداشت ہے کہ ہمارے کپڑے پھٹے ہوں، لیکن ہمیں یہ برداشت نہیں کہ ہمارے کپڑوں میں داغ لگے ہوں۔ بڑوں کو کہتے بھی سنا گیا، ہمارے کپڑے پھٹے ہوں یہ ہمیں برداشت ہے، ہمارے کپڑے میں داغ دھبے نہ ہو۔ اگر عقل ہے، عقل سلیم ہے، سمجھ ہے، تو اس جملے کا مفہوم بہت وسیع ہے مسلمان، اور اسی کی طرف اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا، فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ مضبوط، طاقتور، باہمت، باحوصلہ مسلمان مومن یہ اللہ رب العالمین کو پسند اور محبوب ہے، کمزور مسلمان سے زیادہ پسند ہے مضبوط مسلمان، جو باہمت ہو، باحوصلہ ہو، جس کے ہمت بلند ہو، جس کے عزم و حوصلے بلند ہو، جس کے حوصلوں میں بلندی ہو، وہ مسلمان اللہ رب العالمین کو کمزور مسلمان سے زیادہ پسند۔
جسے آگے بڑھنے کی، ایک قدم بڑھانے کی جس کے اندر ہمت نہیں، جسے فیصلہ لینے کی قوت جس کے اندر قوت اور صلاحیت نہیں، لیکن مسلمان میں بھلائی موجود ہے۔ تو مومن قوی بننے کی کوشش کرو مسلمان۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں واللہ تعالی موصوف بصفات الكمال من العلم والسمع والبصر والكلام والقدرة ونحو ذلك، والمتصف بهذه أحب إليه ممن لا يتصف بها، إنما مدح وأحب المتصفين بها۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان صفات کمال سے متصف ہے، جیسے علم ہے، سننے کی قوت ہے، دیکھنے کی طاقت ہے، بولنے کی قدرت ہے اور مضبوط طاقت، یہ ساری چیزیں، یہ ساری صفات رب العالمین کی صفات ہے۔ اور جو کوئی ان صفات سے متصف ہوگا وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس سے جو ان صفات سے متصف نہ ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے ایسے ہی لوگوں کو اور مسلمانوں کو پسند کیا ہے اور ان کی تعریف کی ہے جو ان صفات سے متصف ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا آج ہماری نسل، ہماری ذریت کہاں جا رہی ہے؟ موبائلوں میں، یوٹیوب میں۔ سب سے بڑا ظلم ہے اولاد پر، سب سے بڑا ظلم کہ اپنے آپ کا بچے تنگ نہ کریں اس کے لیے انہیں موبائل تھما دیا جاتا ہے۔ بچے تنگ نہ کریں اس کے لیے انہیں موبائل دیا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے بچوں پر۔ دماغ جو اللہ رب العالمین نے ہر ایک انسان کو دیا ہے، یہ دماغ جب بچہ سوچنے اور سمجھنے اور کھیلنے کودنے اور تنگ کرنے میں استعمال کرتا ہے تو وہ بڑھتا ہے، اس کے اندر نمو زیادتی ہوتی ہے۔ اور جب وہی بچہ ان چیزوں کو دیکھنے میں صرف کرتا ہے اپنے دماغ کو جو چیزیں قید ہیں، تو بچے کا دماغ بھی قید ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ بڑھنا چھوڑ دیتا ہے، بڑھنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور ایک دن آتا ہے کہ کبھی وہ بچہ صرف کبھی کھانے بھی بیٹھتا ہے تو اسی موبائل سے اس کو راحت ملتی ہے، اور ماں باپ کو بھی اسی سے راحت ملتی ہے۔ لیکن ماں باپ کو یہ نہیں پتا کہ میرا بچہ ضائع ہو رہا ہے، میرا بچہ برباد ہو رہا ہے، میرا بچہ اپنے دماغ کو ختم کر رہا ہے۔ مسلمانوں، اس باؤنڈیشن، اس قید سے اپنے بچوں کو آزاد کرو، اپنے بچوں کو لگاؤ ان کی جو صلاحیت ان کے اندر رب العالمین نے رکھی ہے۔ دیکھو اور جانچو کہ وہ بچہ اپنے بچپن سے کس طرف مائل ہے اور اسی کے اندر لگاؤ۔ آج ضرورت ہے ہمیں ہر میدان کے اندر، ہمارے اپنے لوگوں کی ضرورت ہے ہر میدان میں، ہمارے اپنے بچے ہر میدان میں ہوں، ہر فیلڈ میں ہوں، ہر جہت میں ہوں، تب تو ہم زندگی جینے کا حق رکھ سکیں گے۔ ورنہ آنے والے دنوں میں یہ کوئی کہنے والا نہیں ہوگا کہ فلاں بن فلاں کا بیٹا انہوں نے یہ کیا تھا، کر کے گئے، انہوں نے اپنے لیے کیا تھا جو کیا، وہ جا چکے، وہ تاریخ بن گئے۔ اب ہمیں اپنی تاریخ بنانی ہے مسلمانوں۔ کل ہمارے بچے کیا کہیں گے، کسے کوسیں گے؟ اپنے آپ کو، اپنے ماں باپ کو کوسنے کا حق انہیں رب العالمین نے نہیں دیا ہے۔ وہ سوائے اپنے آپ کو کوسنے کے کچھ نہیں کر سکیں گے کہ ماں باپ نے نہیں دیا انہیں کچھ، انہیں صحیح راستے پر نہیں لگایا۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ اس وقت ضرورت تھی تیر اندازی کی، نبی نے تیر اندازی سیکھنے کا حکم دیا۔ اس وقت ضرورت تھی گھڑ سواری کی، نبی نے گھڑ سواری کرنے کا حکم دیا۔ اسی لیے نبی نے کہا کہ جو چیزیں كُلُّ شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ بَاطِلٌ،
ہر وہ کھیل جس میں اپنے آپ کو اپنا وقت ضائع کیا جاتا ہے یہ باطل ہے، سوائے انسان وہ کھیل کھیلے جس سے اس کو تقویت حاصل ہو، یا اپنے گھوڑے کی تربیت کرے، گھوڑ سواری سیکھے اور اپنے گھوڑے کی تربیت کرے، ان چیزوں کو سیکھے جن چیزوں کے سیکھنے میں اس کو فائدہ ہے، اس کے مستقبل کے لیے ہم بہت باتیں کرتے ہیں مسلمان۔ نبی نے دے دیا ہے ہمیں ہدایت، ساری ہدایتیں قرآن کے اندر موجود، ساری ہدایتیں حدیثوں کے اندر موجود، اور ہم ہدایت ڈھونڈتے ہیں تو غربوں کے اندر، کفار کے اندر ہدایت ڈھونڈتے ہیں۔ مسلمانوں، کیا ہم نہیں کہتے کہ ہمیں غیروں کی برابری کرنی ہے؟ کیا اللہ رب العالمین نے ہمیں یہی دیا ہے مسلمانوں کہ ہم غیروں کی برابری کریں؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے سنیں ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، ہمیں تیاری ایسی کرنی ہے کہ ہمارا دشمن ہمارے سامنے کھڑے ہونے سے کانپے۔ ہمیں دوسروں کو اپنا محتاج بنانا ہے۔ جب ہم دوسروں کے محتاج رہیں گے تو ہماری کوئی وقار اور کوئی حیثیت نہیں رہے گی اور ہماری کوئی پہچان نہیں ہوگی۔ جب تک ہم اپنے آپ کو اس لائق نہیں بنائیں گے کہ دوسروں کو ہماری ضرورت محسوس ہو، وہ یہ جان سکیں کہ فلاں کے پاس یہ علم ہے، فلاں سائنسداں ہے، فلاں ڈاکٹر ہے، فلاں وکیل ہے، فلاں جج ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی دنیا، ضرورت یہ نہیں دیکھتی کہ فلاں مسلمان ہے یا غیر مسلم، ضرورت مند کے پاس، ضرورت مند اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچتا ہے جس کے پاس صلاحیت ہوتی ہے۔ اس لیے تیاری کرو مسلمان، تیاری کرو اور اپنے بچوں کو لگاؤ ان چیزوں میں جن کے ذریعے سے ہمارا اور آپ کا اور ہم سب کا مستقبل سنورے۔ زندگی عزت سے جینی ہے مسلمانوں، تو ہمیں یہ سب کچھ کرنی ہوگی۔ آج تیاری شروع کریں گے، نتیجہ آج نہیں نظر آئے گا، نتیجہ 20 سال بعد، ہو سکتا ہے 50 سال بعد، ہو سکتا ہے 100 سال کے بعد نظر آئے۔ لیکن تیاری اگر نہیں کی تو پھر رب العالمین کی بات یاد رکھنا کہ اگر تیاری نہیں کی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ رب العالمین اس قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جو قوم اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں القوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام۔ کہتے ہیں قدرت لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں یہ لوٹتی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کا علم حاصل کرنا جس پر قرآن و سنت دلالت کرتی ہے، عدل کے ذریعے سے فیصلہ کرنے پر، یعنی قرآن و سنت جس چیز کے سیکھنے اور جس چیز کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کیا جا سکے، قدرت کتاب و سنت میں لوگوں کے درمیان اسی کا نام ہے، اسی کا نام قدرت ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے احکام کی صحیح معنوں میں تنفیذ کرنے کا نام قدرت ہے۔ کل شیء یلہو بہ الرجل باطل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھنا، ہم ہر وہ چیز جس میں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں باطل ہے، سوائے وہ چیزیں جو ہمیں مضبوط بنائیں، یا اپنے گھوڑے کی تربیت یا اپنی بیوی کو خوش کرنا۔ انسان اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر چند لمحے گزارتا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے، والدین کو خوش کرنے کے بعد اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی محبوب عمل ہے مسلمان۔ آج عموماً لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب بیٹا اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے
کوئی کام کرتا ہے اسے ہدیہ وغیرہ دیتا ہے تو ماں باپ ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ابھارتے تھے کہ راضی کرو، جس طرح اپنے ماں باپ کو راضی کیا اس طرح اپنی بیویوں کو بھی راضی کرو، جس طرح اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہو، ان کی عزت کرتے ہو، ویسے ہی دوسروں کے گھر سے لائی ہوئی بیٹی کی عزت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی امانت ہے جس طرح ماں باپ امانت ہے، گرچہ ماں باپ کا مقام ماں باپ کا مقام ہے۔ اسی لیے اس گھر کے اندر جس گھر میں ماں باپ بہو یا پتوں کو عزت نہ دیں، خود ان کو عزت نہیں ملتی۔ یہ دنیا کا نہیں، یہ رب العالمین کا نظام ہے، یہ رب العالمین کا نظام ہے۔ مسلمانوں یاد رکھنا، دوسروں کے گھر سے لائی ہوئی بیٹی کو عزت دینا سیکھو مسلمانوں، اگر ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے صاف لفظوں میں فرمایا، ہر چیز جس سے ہم کھیل کھلواڑ کرتے ہیں باطل ہے سوائے 3 چیزوں کے، اور ان میں سے ایک چیز ہے بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں بڑی عظیم حدیث ہے مسلمانوں، جب مسلمانوں کا سامنا ہوتا ہے کفار سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو روزے دار مسلمان ہوتے ہیں ان سے کہتے ہیں، انکم قد دنوتم من عدوکم، انکم قد دنوتم من عدوکم، بے شک تم لوگ اپنے دشمنوں کا سامنا کرنے جا رہے ہو اب، والفطر اقوى لکم، تو جو روزے دار ہے وہ روزہ کھول دے، کیونکہ پیٹ بھرا رہے گا اور پانی کی شدت میں پیاس کی شدت نہیں رہے گی تو تم مضبوط رہو گے۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اس پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نہ تو سفر کی علت بیان کی، نہ تو جہاد کی علت بیان کی، بلکہ قوت مضبوط رہنے کی علت بیان کی۔ مضبوط رہو مسلمانوں، المؤمن القوی خیر واحب الى اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیاری کرو جس کی تمہیں طاقت ہے، ما اطقتم ان تعدوا لهم من الآلات، کہ جو کچھ تم تیاری کر سکتے ہو ان کا سامنے اپنے مقابلہ کرنے کے لیے وہ کرو، جس کے ذریعے سے تمہیں قوت حاصل ہو، جس کے ذریعے سے تم اپنے دشمن کو خوف اور رہب میں ڈالو، جس کے ذریعے سے تمہارا دشمن تمہارے سامنے آنے سے ڈرے، تاکہ تم اپنے دشمن کو اور اللہ کے دشمن کو پچھاڑ سکو، ڈرا سکو، ان پر غلبہ حاصل کر سکو۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، بہت عظیم قول ہے مسلمانوں امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کا، کہتے ہیں، بلکہ مجاہد رحمت اللہ علیہ کا ایک فعل یاد آتا ہے، کہتے ہیں ایک آدمی مجاہد رحمت اللہ علیہ سے ملتا ہے اور ان کے ہاتھ میں برتن دیکھتا ہے، برتن کھانے پینے کے لیے، پانی کا برتن، کھانے کا برتن، تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ قوت ہے، یہ طاقت ہے، برتن طاقت ہے۔ کہتے ہیں مجاہد رحمت اللہ علیہ کہ جو کچھ تمہیں نفع دے، جس کی تمہیں ضرورت ہو آگے چل کر، اس کا اخذ کرنا، اس کا لینا،
اس کے لیے تیاری کرنا یہ قوت اختیار کرنے کے اندر داخل ہے. اور وہ آدمی کہتا ہے کہ مجاہد یہ جنگ میں جانے کی تیاری کر رہے تھے رحمت اللہ علیہ، برتن لے رہے تھے، برتن لے کے کھڑے تھے، اور اس کو تعبیر کرتے ہیں کہ یہ قوت ہے، یہ طاقت ہے، کیونکہ اس کی بھی ضرورت پڑے گی. پانی پینا رہے گا تو کیسے پیئیں گے؟ اگر کھانا کھانا ہوا، اگر سالن آ گیا کہیں سے بن کر شوربا، تو کیسے کھائیں گے ہاتھ سے؟ تو مگر برتن نہیں رہا تو. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی قوت کے اندر داخل ہے. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امر اللہ سبحانہ المؤمنین باعداد القوہ للعداء بعد ان اکد کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو حکم دیتا ہے تیاری کرنے کی اپنے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کی تاکید کے بعد جبکہ اللہ رب العالمین نے انہیں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا. یعنی تقوی اختیار کرنے کے بعد سب سے پہلی چیز جس کا حکم رب العالمین دیتا ہے وہ ہے تیاری. کس سے تیاری؟ اپنے دشمن کا مقابلہ کرنے کی تیاری، کیونکہ دشمن سے مقابلہ ہے ہی، اور دشمن شرس، بہت ہی چالاک دشمن ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو صرف ایک کلمے کے ذریعے دشمن کو ہار مل جاتی، صرف مسلمان تھوک دیتے اور دشمن ہار جاتا، مٹی پھینک دیتے، پھونک مار دیتے، دشمن ہار جاتا. اللہ رب العالمین ان سب پر قادر ہے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. ایسا کیا اپنے نبی کی مدد کرنے کے لیے. نبی نے مٹی جب پھینکا اللہ نے اس کے ذریعے سے دشمن کو زیر کیا، لیکن مسلمانوں کو عام حکم دیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. لیکن کہتے ہیں آگے کہتے ہیں کہ آگے لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے بعض کو بعض سے آزمانا یہ مقدر کر دیا ہے. یہ اللہ رب العالمین آزمائش کے بغیر کچھ نہیں دینے والا ہے. تو اسی لیے تیاری کرو مسلمانوں. اور کہتے ہیں کہ ہر وہ سامان انسان جو اپنے دوست کے لیے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے تیار کرے یا اپنے دشمن کو زیر کرنے کے لیے جو تیاری کرے، وہ سب کچھ تیاری کے اندر داخل ہے. تو مسلمانوں تیاری کرو، تیاری کرو. اور آج تیاری صرف اور صرف علم کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. ہر میدان کا عالم، ہر میدان کا عالم، اور خصوصاً عالم بالکتاب والسنہ، جس کی نظر دنیا کی سازشوں پر ہو، جو ہمیں یہ بتلا سکے کہ دنیا ہم سے کیا چاہتی ہے. ہر فیصلے کے اندر دنیا کا ہر فیصلہ، کفار کا ہر فیصلہ، یہود و نصارہ اور مشرکین کا ہر فیصلہ ہمارے لیے دھوکہ ہوتا ہے. اس دھوکے سے ہمیں آگاہ کر سکے ایسا عالم تلاش کرو مسلمانوں. قصاص، لمبی لمبی تقریریں کرنے والے قصاص نہیں، جو ادھر ادھر کی کہانی کس سے سنا کر ہمارے کان کو 3-4 گھنٹہ خوش مزاج بنا دیں، لہن میں مشغول کر دیں. ایسے عالموں کی ضرورت، ایسے لوگوں کو عالم نہیں متعالم کہا جاتا ہے. اسی لیے شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں الفرق بین العالم والمتعالم، عالم اور متعالم کا فرق فتنوں کے وقت سمجھ میں آ جاتا ہے. فرق عالم اور متعالم کا کہ جو اپنے آپ کو علم کی طرف منسوب کرتا ہے اور جو حقیقت میں عالم ہے، ان کا فرق فتنوں کے وقت میں سمجھ لیا کرو مسلمان. کیونکہ کوئی بھی عالم یہ فتنے میں پڑنے کا کبھی حکم نہیں دے سکتا. ہر عالم جو ربانی ہے اس کی نظر فتنوں پر ہوتی ہے اور وہ فتنوں سے آگاہ کر دیتا ہے. اور جو متعالم ہوتا ہے وہ فتنوں میں پڑا دیتا ہے پہلے، پھر کہتا ہے میں نے تو
کہا تھا ایسا بھی کر لو ایسا بھی کر لو، آپ نے ایسا کر لیا تو میری کیا ذمہ داری؟ یہ ہے متعالم. اور متعالم نہ تو اس کے استاذ کا پتہ ہوتا ہے نہ اس کے شاگرد کا پتہ ہوتا ہے، اور عالم مثل علم مثل نسب ہے مسلمان. جس طرح وہ انسان جس کا ماں باپ معلوم نہیں وہ مجہول ہے، اسی طرح وہ عالم جس کے استاذ معلوم نہیں وہ بھی مجہول ہے. جس عالم کا استاذ معلوم نہیں اس سے علم حاصل کرنا حرام ہے مسلمانوں. جس عالم کا استاذ معلوم نہیں اس سے علم حاصل کرنا حرام ہے مسلمانوں. اسی لیے اس عالم سے علم حاصل کرو جو مستند عالم. اللہ رب العالمین ہمیں دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو معاف کر دے، ہمیں صحیح راستوں میں چلنے کی ہدایت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو آپس میں ملا دے، متحد و متفق کر دے. الہ العالمین ہم تیرے بندے ہیں، مجبور محض ہیں، لاچار ہیں. الہ العالمین تو ہم سب کو محفوظ کر دے، اپنے حفظ سے محفوظ کر دے، غنی اور بے نیاز کر دے، اپنے فضل سے نواز دے. الہ العالمین تو ہماری عزت ہمارا وقار ہمیں لوٹا دے. الہ العالمین ہر قسم کی ذلت سے محفوظ رکھ. ہمارے والدین کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما. جن کے والدین نہیں ہیں یا ان میں سے کوئی ایک، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو تا حد نظر وسیع کر دے، ان کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا دے. الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو ان کی بیماری سے شفاء کامل عاجل عطا فرما. الہ العالمین جب تک اس دار فانی میں زندہ رکھ، اسلام پر عقیدہ توحید پر زندہ رکھ. جب ہمارا خاتمہ تو خاتمہ بخیر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم